اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار بطحا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور یقیناً ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے آپ حضرات و خواتین کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ اس آیت کے مد نظر آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے صحت۔ آج کے خطبے کا موضوع کیا ہے؟ صحت۔ صحت کے بارے میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6412 ہے اور یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے۔ جو ویلو ہے جس چیز کی، اس کی ویلو سمجھتے نہیں، اس کی قدر نہیں سمجھتے۔ کیا وہ دو چیزیں ہیں؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصحت، صحت اور فرصت۔ دو ایسی نعمتیں ہیں اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ سب سے پہلی چیز صحت۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دے رکھی ہے، اگر ہم تندرست ہیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو بڑی نعمتیں اور اس کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ قدر والی چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس صحت ہوگی، ہم تندرست ہوں گے، تبھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حج کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے جن کی صحت خراب ہے، پیسہ بے شمار ہے، جاہ و حشمت ہے، لیکن ان کے پاس صحت نہیں ہے۔ وہ عمرہ و حج کرنے سے قاصر ہیں۔ حج عمرہ یہ محنت کا کام ہے۔ حج کے بارے میں کہا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو راستہ چلنے کی طاقت رکھتا ہو وہ حج کرے، عمرہ کرے۔ راستے سے مراد یہاں پر خرچ نہیں ہے بلکہ صحت ہے۔ جو اعمال وہاں کیے جاتے ہیں، جتنے بھی ارکان کیے جاتے ہیں، وہ ارکان آپ کو پیدل ہی کرنا ہے۔ تو صحت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر بہتر صحت ہے ہمارے پاس تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لائق ہیں، دن میں 5 مرتبہ۔ بہت سارے ایسے احباب ہمارے درمیان بھی موجود ہیں جن کی گھٹنوں میں پریشانی ہے، جن کی صحت خراب ہے، مسجد آتے ہیں، کرسی کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر کے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دے رکھی ہے۔
حالانکہ کرسی کا میں قائل نہیں ہوں، کرسی کا ذکر جو ہے نماز کے تعلق سے نہیں ہوا ہے۔ جو کمزور ہیں، جن کے پیر کمزور ہیں یا اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہے، ان کو زمین پر بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ روایات جو آتی ہیں ان میں صاف دیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر کے نماز نہ پڑھ سکے، عبادت نہ کر سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، بیٹھ کر کے پڑھے۔ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھے، لیٹنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارے سے پڑھے ضرور۔ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتاب موقوتا، یقیناً نماز مومنین پر اپنے وقتوں پر فرض ہے۔ جو وقت ہے، وقت ہو جائے، انسان کو، مسلمان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور سر بسجود ہونا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نعمتیں دو ایسی ہیں جو بہت قدر والی ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے صحت، اور یہی میرا آج کا موضوع ہے۔ ایک اور روایت کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو یعظہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بتایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے، اپنی بیماری سے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنے مالداری کو، اپنی فقیری، اپنی محتاجی سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ 5 چیزوں کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی۔ یہ نصیحت صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اور آپ سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ کیوں؟ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر عمل کرنا ہمارے لیے کمپلسری اور ضروری ہے۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حکمت سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی، سمجھ لیجئے کہ پوری انسانیت کو نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو اپنی فقیری یا محتاجی سے پہلے، اور اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ اس میں سے دوسرا نمبر ہے، وہ میرا موضوع ہے کہ اور اپنی صحت کو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ یا تمہارے پاس بیماری آ جائے، اس کو غنیمت جان لو۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام آپ بغیر اچھے جسم کے نہیں کر سکتے۔ اچھا جسم ہوگا تو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اور روزہ بھی مریض کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ رمضان میں مریض ہو جاتا ہے، مرض مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کو باقی دنوں میں رکھنے، فرض تک ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیمار شخص ہے تو بیماری کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے، اس سے جو بچ گیا، اچھی صحت پا گیا، وہ اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ صحت مند انسان کیا کیا کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز وہ دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے جسم کو، جو اس کو اللہ رب العالمین نے اچھی تندرستی دی ہے، اس کو اللہ کے کام میں لگائے۔ جوانی کو اس حدیث میں کہا گیا ہے، جوان انسان بالکل تندرست اور توانا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے، صحت مند ہو، تندرست ہو، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرے۔ آئیے جانتے ہیں کہ صحت سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج کا معاشرہ بیمار ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کا علاج ہم اپنی صحت سے کر سکتے ہیں۔ اچھی صحت کیسے بنے گی؟ جب ہم نشے سے دور رہیں گے،
کوئی بھی نشے کی چیز ہم استعمال نہیں کریں گے تو اچھی صحت ہم کو ملے گی۔ اگر ہم پان، پڑیا، سگریٹ، الکوہل، شراب یا اس جیسی نشیلی دوائیں استعمال کرتے ہیں، یقیناً ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ڈاکٹرز بھی ہم کو یہی صلاح دیتے ہیں، اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ کل مسکر حرام، ہر ایک نشہ آور چیز چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو حرام ہے۔ ہمیں نشے سے دور رہنا چاہیے، اور جو نشے میں ملوث ہے اس کو اچھی نصیحت کرنی چاہیے، اس کو نشیڑی، پیکڑ یا اس طریقے کے القاب نہیں کہنے چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ بطور انسان وہ ہمارا بھائی ہے۔ معاشرے کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں ہم اچھی صحت سے؟ اچھی صحت سے ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ لوگوں سے مراد تمام انسانوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو خروج ہوا ہے وہ قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم جو امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم کو اچھی باتوں کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اچھی چیز کیا ہے؟ صحت اچھی نعمت ہے، اس کو تمام نشوں سے بچا کر کے رکھیے، اور جو لوگ ان میں ملوث ہیں ان کو روکیے اچھے انداز میں، ان سے لڑیے مت، ان سے جھگڑیے مت، ان کو برا بھلا مت کہیے، بلکہ ان کی اصلاح کی فکر کیجیے۔ صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، صحیح بخاری کی ہے، کل معروف صدقہ، ہر بھلی بات صدقہ ہے، ہر بھلی بات صدقہ ہے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ وَأَن تَفْرِغُ مِن دَلْوِكَ فِي أَنَاءِ أَخِيكَ، اور ہر بھلائی صدقہ ہے، اور بھلائی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خوش مزاجی سے، نرم لہجے سے مسکرا کر ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف وہ نہیں ہے جو ہم اپنا پیسہ، اپنی گاڑی کمائی اللہ کے نام میں دیتے ہیں، بلکہ صدقے کی ایک یہ بھی صفت ہے کہ صرف مسکرا کر کے کسی سے اگر ہم ملتے ہیں اپنے بھائی سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی کنویں پر ہے تو اس کی بالٹی اگر ہم بھر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ صدقہ کا دائرہ کوئی چھوٹا دائرہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا دائرہ ہے۔ اپنے بھائی سے ملنا مسکرا کر کے یہ صدقہ ہے۔ بھائی سے مراد ہمارا مومن بھائی، ہمارا مسلمان بھائی، اور ایک اور بھائی ہمارا انسانیت کے ناطے، ہمارا کوئی بھی مسلمان یا غیر مسلمان، وہ انسان ہو، وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، کیونکہ ہم آدم اور حوا علیہ السلام کی پیدائش ہے، ہمارے ماں باپ ایک ہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں کیا کہا؟ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تم میں جو قبیلے اور جو برادریاں یہ جو ہم نے بنائی ہیں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے، تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، تو اپنے بھائی کی مدد کرنا، چاہے وہ مسکرا کر کے، چاہے اس کو پانی پلا کر کے، چاہے اس کو کھانا کھلا کر کے، چاہے کسی بھی صورت سے ہم دوسرے کی اگر مدد کرتے ہیں تو صدقہ ہے، اور بہت اجر اللہ رب العالمین نے اس پر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، پرانی قوموں کے واقعات ہیں قرآن حکیم میں اور احادیث نبویہ میں، کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کسی عورت نے، کسی مرد نے کی، جانور کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جنت میں داخلہ دے دیا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت دے رکھی ہے، تو اپنی صحت سے ہم دوسروں کا فائدہ پہنچائیں۔ اسی شعبے میں آتا ہے لوگوں کی مدد کرنے میں، جب اللہ رب العالمین جانوروں پر رحم کرنے سے، جانوروں کی مدد کرنے سے، چرند پرند کی مدد کرنے سے اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، داخلہ جنت کرتا ہے، تو کیا انسانوں کے بدلے اللہ رب العالمین نہیں دے گا؟ بہت دے گا، بہت دے گا، ہماری امید سے زیادہ دے گا۔ ہماری صحت سے دوسرے کو فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری باڈی میں
12.5% سے زیادہ خون ہے یا اتنا ہے تو ہم وہ دوسروں کو دے سکتے ہیں. ہم اپنا خون ہدیہ کر سکتے ہیں، رقت کو دان کر سکتے ہیں، اپنے بلڈ کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بہت فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہم کو دنیا سے فائدہ نہیں لینا ہے، پہلے سمجھ لیجیے. ہم کو اجر چاہیے، ہم کو اس کا صلہ چاہیے، ہم کو ثواب اللہ رب العالمین سے چاہیے. خطبے کے بعد میں نے جو آیت تلاوت کی تھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم ایک دوسرے کی مدد کرو تقویٰ کے کام میں اور خیر کے کام میں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم نہ مدد کرو ایک دوسرے کی سرکشی کی کام میں اور گناہ کے کام میں. یہ نیک کام ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارا 1 یونٹ خون 4 جانوں کو بچا سکتا ہے. کتنی جانوں کو؟ 4 جانوں کو بچا سکتا ہے. اب آئیے قرآن حکیم کی طرف. اللہ رب العالمین سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اس سے پہلے اسی آیت میں، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے، کہا گیا کوئی ایک انسان اگر کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر عذر کے، بغیر کوئی بہانے کے، ناحق قتل کرتا ہے، تو اس نے ایسا گویا ایسا ہی ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو مار ڈالا. اسی کے بعد فوراً ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر کسی نے کسی ایک جان کی بھی جان بچائی، کسی ایک شخص کی بھی جان بچائی، اس نے ایسا کیا جیسے تمام انسانوں کو بچایا. اب آپ کے خون سے 4 لوگوں کی جان بچ سکتی ہے. ہر گھر میں 5 یا 10 یونٹ خون ہے، لیکن جب کوئی ہمارا عزیز، ہمارا قریبی، ہمارا رشتہ دار یا ہمارے والدین یا ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم بلڈ ڈھونڈتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بلڈ ڈھونڈتے ہیں کہ بلڈ کی کمی ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو ہمارا ضلع ہے لکھیم پور کھیری، اس میں بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہے، اور ضلعوں کے مقابلے میں یو پی کے 70% یہاں پر بلڈ کی کھپت ہے. خون بہت زیادہ یہاں پر ڈیمانڈ میں رہتا ہے. کیوں؟ ترائی چھیتر ہے، بڑا علاقہ ہے. دوسری بات، بیماریاں بہت ہیں، بہت بیماریاں. اس میں اگر ہم اور آپ اپنے سماج کا اچھا اور اس کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی صحت سے بھی اس کو سدھار سکتے ہیں. اگر ہم فٹ ہیں، آپ کے اور ہمارے بلڈ دینے سے 1 یونٹ سے 4 لوگوں کی جان بچ سکتی ہے. سب سے بڑا اجر تو ہمارا دین ہم کو دے رہا ہے. اور اتنا خیال رکھیے گا جو بھی آپ نیکی کریں اس کا صلہ دنیا میں مت تلاش کیجیے گا. دنیا کے لیے کوئی بھی نیکی مت کیجیے، نیکی کیجیے آخرت کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. ہمارے معاشرے میں کہا یہ جاتا ہے کہ خون نکلوانے کو عیب سمجھا جاتا ہے. ابھی چند دنوں سے ہم لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن پر. مریضوں کی کمی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس ڈونروں کی کمی بھی نہیں ہے. ایک چیز آڑے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جاگرک نہیں ہیں، لوگ بیدار نہیں ہیں، لوگوں کو صحیح جانکاری نہیں ہے. اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سماج میں صحیح جانکاری کو پھیلائیں، اس کو بڑھاوا دیں. ہر صحت مند آدمی خون دے سکتا ہے، اپنے رقت کو دان کر سکتا ہے. ایک انسان 1 یونٹ نکالتا ہے اور 4 لوگوں کی جان بچاتا ہے. سب سے بڑا ثواب یہ ہے. بلڈ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بلڈ دینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں. بلڈ جو ہم دیتے ہیں وہ 24 گھنٹے میں اس کی پورتی بھی ہو جاتی ہے، 24 گھنٹے میں ریکور ہو جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد آپ ہم چاہیں تو پھر سے بلڈ دے سکتے ہیں. بلڈ دینے سے ہارٹ اٹیک کے کم چانسز ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بلڈ پتلا ہو جاتا ہے، نیا بنتا ہے تو پتلا ہوتا ہے. زیادہ خون والے کو اگر 55 کلو سے زیادہ ہے وہ تو 4.5 ml نکال سکتے ہیں. بلڈ ڈونیٹ آپ کر سکتے ہیں ایک بارگی میں. کن لوگوں کو بلڈ نہیں دینا ہے؟ جو لوگ بیمار ہیں، جن کے سردی، کھانسی، زکام، دست ہے، وہ نہیں دے سکتے. کسی کو بڑی بیماری ہے جیسے پیلیا ہے، ٹی بی ہے، HIV ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. جب آپ بلڈ دینے جائیں گے
تو ڈاکٹر وہاں پر ایک پرچہ بھرواتا ہے اور صحیح جانکاری اس میں دینا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات، جو لوگ نشے سے دور ہیں ہمارے معاشرے میں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ اس نیکی سے محروم ہیں۔ یہ نیکی وہ نہیں کر سکتے۔ یا نشہ والا جو انسان ہے، جو نشے کو برتتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا خون اچھا نہیں مانا جاتا ہے، اس کو نہیں دینا چاہیے خون۔ یہاں تک کہ جب خون کی کمی ہے تو ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے الکوہل پینے والا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو 2-3 دن شراب سے دور رہنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں میں یہ بیماری نہیں ہے شراب جیسی، اور اگر کوئی ملوث ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ بلڈ 3 دن میں بالکل ریکور ہو جاتا ہے، اور کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن سے آپ بلڈ دے سکتے ہیں۔ یہ کون سا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے، سماج کی اصلاح کا کام ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس میں بہت بڑا یوگدان دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے لیے ہی سارے کام کیے، سماج کی اصلاح کے لیے، سماج کی خیر و بھلائی کے لیے ہمیشہ آپ تیار رہتے تھے۔ کہیں بھی کیسی بھی ضرورت ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے، تن من دھن ہر طریقے سے سماج کی اصلاح کرنے کی کوشش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے سورہ احزاب میں۔ تو ہمیں اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تب ہم ہوں گے اصلی فالوور، حقیقی مومن۔ جب ہم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہو جائیں گے۔ جتنے بھی خیر کے کام پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ضلع میں بلڈ کی بہت ضرورت ہے، اور ہم مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، سب میں جاگرکتا نہیں ہے۔ سب کے گھر میں بلڈ بہت ہے، لیکن لوگ دیتے نہیں ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لیں۔ ابھی آپ کے پاس بلڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوش و ولولہ دے رکھا ہے، آپ کا صحت والا جسم ہے، بہترین تندرست، آپ اس خیر کے کام میں ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہمارے سماج کی اصلاح ہو سکے۔ اور جب تک آپ سماج کی اصلاح نہیں کریں گے، سمجھ لیجیے آپ کے دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو کنبہ قبیلہ ہے، جو انسانیت کا درد ہے، یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمیں خیر کے بھلائی کے کام میں آگے رہنا چاہیے۔ ایک اور چیز، جہاں خیر ہوتا ہے وہاں شر بھی ہوتا ہے۔ خیر کا کام یہ ہے کہ ہم بلڈ ڈونیٹ کر دیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہمارا ہے کون پرایا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، اس کو مت دیکھیے۔ اگر مریض ہے، ضرورت مند ہے، نیڈی پرسن ہے، تو اس کو ہم اپنا بلڈ دے دیں، اور اس کا بدل اللہ رب العالمین سے چاہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خون کو بیچ نہیں سکتے۔ جہاں خیر ہوتا ہے وہاں شر کے دروازے بھی شیطان کھول دیتا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی جو پیسے سے معذور ہیں، پیر سے نہیں، پیسے سے معذور ہیں، جن کی روزی روٹی اللہ رب العالمین نے آزمائشاً تنگ کر رکھی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا قیمتی خون بیچ دیتے ہیں، جبکہ رکت کو نہیں بیچنا چاہیے، خون دان کرنا چاہیے۔ یہ خیر کے کام ہے۔ اسی میں شر پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ خون کا ویاپار کرنے لگتے ہیں، خون بیچنے لگتے ہیں۔ خون کو بیچنا یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، اور اجر آپ کو نہیں مل سکتا۔ بلڈ دینا چاہیے، بیچنا نہیں چاہیے۔ بہت سارے غریب لوگ یہ کام کرنے لگتے ہیں جبکہ وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے صحت کے بارے میں، بلکہ آپ قرآن حکیم جب پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، تو صحت کے تعلق سے بہت سارے فرمان ہیں، اور صاف صاف کہا گیا ہے کہ مضبوط مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ مضبوط کس مقابلے میں؟ سب سے پہلا تو اس کا جسم، کیونکہ پیسے سے کوئی معیار ثابت نہیں ہوتا ہے، اصل چیز ہوتی ہے جسم۔ آپ پڑھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب بنی اسرائیل کو لے کر کے وہ میدان میں تھے، اس کے بعد میں کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تو
ایک بادشاہ بنایا گیا، اس کی کوالٹی یہ بتائی گئی زادتہ فی الجسم والعلم، کہ وہ علم میں اور جسم میں بہت بھاری ہیں، بہت مضبوط ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو بادشاہ بنایا۔ تو صحت سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں جو سوشل کام ہے، یہ جو سماجک کام ہے، جیسے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو پانی پلانا، جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی دوا کا انتظام کرنا، اگر کوئی نیڈی ہے تو بلڈ دینا، اگر کوئی نیڈی نہیں بھی ہے تو بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا کر کے آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، سماج کی اصلاح میں بڑا بھاری یوگدان دے سکتے ہیں۔ آپ کا کارڈ ہی بن جائے گا، آپ جا کر کے بعد میں بلڈ لے بھی سکتے ہیں۔ یہ سماجک کام ہے جو ہم کو کرنے چاہیے، ہر خیر کے کام میں آگے آنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بھی ہم خیر کے کام کر رہے ہیں اس کا اچھا بدل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔